السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جیسا کہ ایک مذہبی رہنما جنہوں نے باڑمیر راجستھان میں ایک بات کہی کہ مسلمان صرف نماز پڑھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات میں جو اس کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہی ہے، اس پر جو فرض ہے، جس پر جو مکلف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام نے بڑی پابندیاں رکھی ہیں، جیسے کہ شراب پینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مذہبی رہنما اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ کچھ بھی کریں، جیسا کہ آتنکواد کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یہ امن کا درس دیتا ہے، اور یہ پیغام امن اسلام کی یہ امتیازی حیثیت ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس میں جانوروں کے بھی حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک زاہدہ عورت تھی، عابدہ تھی، تو اس نے کتے کو پیاسا رکھا جس کی وجہ سے وہ دوزخی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک جہنمی فاحشہ عورت تھی اور اس نے بلی کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کا پیمانہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری حدود خلافت میں اگر کوئی خارشی بکری کا علاج نہ مل سکا تو میں اللہ کے یہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاملین کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اونٹ جس کے اوپر 600 رطل سے زیادہ اس پہ وزن یعنی بوجھ نہ لادا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا، جو اپنے آپ کو یوگا گرو اور مذہبی رہنما، تو ایسے بیانات سے ملک میں، وطن میں اختلاف و انتشار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک ذمہ دار شخص کو اس طریقے کے بیان سے بہت دور رہنا چاہیے، غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے جس سے ملک میں امن و امان اور شانتی بھنگ پڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے بیان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ہم ایسے بیان کی تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اس طریقے کے بیانات سے اجتناب ضروری ہے۔ یہی پیغام اسلام کا ہے جو کہ امن کا پیغام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر اس طریقے سے مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف بیان دیے جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے لوگ پریشان ہوں گے، انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے اور آپس میں اختلاف کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ تو ایک مذہبی رہنما ہونے کے ناطے انہیں خود دوسروں کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں کیسے ایک جٹ رہ کے ساتھ ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اب ہندوستان کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر اس طریقے کے بیانات کوئی مذہبی رہنما کی طرف سے کیے جائیں گے، جبکہ سادھو سنت اور صوفیوں کا یہ ملک ہے جہاں پہ ہمیشہ بھائی چارگی اور امن و امان اور شانتی کا پیغام چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں پہ ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام مذاہب کے لوگ اس ملک میں بستے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے مذہب کو لے کر یا کسی کی عبادت کو لے کر اس طریقے کے بیانات دیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دل شکنی ہوگی، اس کو ٹھیس پہنچے گی، اور جس کی وجہ سے اختلاف کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں سوہارد بھائی چارہ بنائے رکھیں اور ملک کی امن و امان اور شانتی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام پیغام جو دیتا ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں کسی کو تکلیف دیا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو اب بتائیے کہ پہلے زبان کا حکم دیا گیا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، اس کے بعد پھر ہاتھ کا ذکر کیا گیا۔
عرب میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا التام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور بھالے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی بھرا نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مذہبی رہنما اور جس کے ماننے والے، جس کے جاننے والے ملک میں رہتے ہوں اور اتنے بڑے اس کے فائنس ہوں، اس طریقے کے اگر وہ بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ذمہ دارانہ بیان ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ ان کو اس طریقے کے بیان سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے بیان کو واپس لینا چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے بھری سبھا میں یہ بیان دیا ہے، اسی طریقے سے ان کو چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے آ کر اپنے بیان کو واپس لینا چاہیے، تاکہ جن مسلمانوں کو، جن اسلام کے انوائیوں کو یہ تکلیف پہنچی ہے، تاکہ وہ اس طریقے کی بات کو لے کر انتشار آپس میں نہ کر سکے۔ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کو اچھا ہی کہیں گے، کوئی غلط نہیں کہے گا، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے مذہب کو برا کہیں۔ اسلام اس کا درس نہیں دیتا، نہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ آپ جس مذہب میں ہیں اس مذہب کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ اب رہی بات یہ کہ نماز پڑھ لیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کریں، تو اسلام اتنی چھوٹ نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کھانا بنائیں، پڑوسیوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کھانا بنائیں تو اس میں سالنا میں پانی زیادہ ڈال دیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا بھائی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اسلام یہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں آپ نماز بس پڑھ لیں اس کے بعد آپ فارغ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کافی پابندیاں عائد کی ہیں کہ بھائی آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کس طریقے سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کریں گے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، نہ زبان سے کریں گے نہ ہاتھ سے کریں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، اور اپنے ازدواجی زندگی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، یہ چھوٹے بچوں سے کیسے شفقت سے آپ کو پیش آنا چاہیے، بڑوں کا کیسے احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام اس طریقے کی کوئی بات نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ایسا کوئی پیغام دیتا ہے کہ جس میں آپس میں انتشار پیدا ہو۔ تو ظاہر سے بات ہے ہم اس کی اپنے مجلس منتظمہ مسجد اعظم مرکز اہل سنت کی جانب سے، میں خود اپنی جانب سے اس کی کڑی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت ہند سے میری یہ گزارش اور التماس ہے کہ ایسے بیان دینے والوں لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان پہ لگام کسی جائے، کیونکہ اگر اس طریقے کے بیان وہ دیں گے تو ظاہر سے بات ہے ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس میں یہ باگھا پڑے گی۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان اور شانتی کو قائم رکھے، اور ہم سب کو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔